الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے ایک مرتبہ میں سفر پر روانہ ہوا تو میرا گزر زمانہ جاہلیت کے قبرستان سے ہوا. اچانک ایک مردہ قبر سے باہر نکلا. اس کی گردن میں آگ کی زنجیر بندھی ہوئی تھی. میرے پاس پانی کا ایک برتن تھا. جب اس نے مجھے دیکھا تو کہنے لگا اے عبداللہ مجھے تھوڑا سا پانی پلا دو. میں نے دل میں کہا اس نے میرا نام لے کر مجھے پکارا ہے یا تو یہ مجھے جانتا ہے یا عربوں کے طریقے کے مطابق عبداللہ کہہ کر پکار رہا ہے. پھر اچانک اسی قبر سے ایک اور شخص نکلا. اس نے مجھ سے کہا اے عبداللہ اس نافرمان کو ہرگز پانی نہ پلانا یہ کافر ہے. دوسرا شخص پہلے کو گھسیٹ کر واپس قبر میں لے گیا. میں نے وہ رات ایک بڑھیا کے گھر گزاری. اس کے گھر کے قریب ایک قبر تھی. میں نے قبر سے یہ آواز سنی پیشاب کیا ہے؟ مشکدہ کیا ہے؟ جب اس آواز کے متعلق بڑھیا سے پوچھا تو اس نے کہا یہ میرے شوہر کی قبر ہے. اسے 2 خطاؤں کی سزا مل رہی ہے. پیشاب کرتے وقت یہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. میں اس سے کہتی تھی تجھ پر افسوس. جب اونٹ پیشاب کرتا ہے تو وہ بھی اپنے پاؤں کشادہ کر کے پیشاب کے چھینٹوں سے بچتا ہے لیکن تو اس معاملے میں بالکل بھی احتیاط نہیں کرتا. میرا شوہر میری ان باتوں پر کوئی توجہ نہ دیتا. پھر یہ مر گیا تو مرنے کے بعد سے آج تک اس کی قبر سے روزانہ اسی طرح کی آوازیں آتی ہیں. میں نے پوچھا مشکدہ کیا ہے؟ بڑھیا نے کہا ایک مرتبہ اس کے پاس ایک پیاسا شخص آیا. اس نے پانی مانگا تو کہا جاؤ اس مشکدے سے پانی پی لو. وہ پیاسا بے تابانہ مشکدے کی طرف دوڑا. جب اٹھایا تو وہ خالی تھا. پیاس کی شدت سے وہ بے ہوش ہو کر گر گیا اور اس کی موت واقع ہو گئی. پھر میرا شوہر بھی مر گیا. اس کی وفات سے آج تک روزانہ اس کی قبر سے آواز آتی ہے مشکدہ کیا ہے؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں حاضر ہو کر سارا واقعہ عرض کیا تو سرکار علی وقار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تنہا سفر کرنے سے منع فرما دیا. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میٹھے میٹھے مدنی منا اور مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مہکے مدنی ماحول میں بکثرت سنتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں. آپ بھی دعوت اسلامی کے مشکبار مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے. اپنے شہر کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں پابندی وقت کے ساتھ شرکت فرما کر خوب سنتوں کی بہاریں لوٹیے. دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے بے شمار مدنی قافلے شہر با شہر گاؤں با گاؤں سفر کرتے رہتے ہیں. آپ بھی سنت والا سفر اختیار فرما کر اپنی آخرت کے لیے نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کریں. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو. آمین بجائے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم.